امی نے پوچھا ہاں بیٹا بتاؤ آج آپ نے کیا کام کیا اور کیسے کام کیا، مزہ آیا؟ اب دیکھیں یہ جھوٹ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کام اس سے دوستی کر لی تھی، تو جھوٹ نے اس کو ایک اور غلط چیز سکھائی، سستی بھی آ گئی ہے اس سے دوستی کرنے کے لیے، اور اس سے بھی اس نے دوستی کر لی ہے جھوٹ کے ساتھ سستی بھی۔ اس نے کہا اچھا چلو میں جلدی سے بھیجتی ہوں چستی کو کہ فوراً وہ کام کرے، سستی کرنا تو اچھی بات نہیں، اور اس کے سیدھے ہاتھ پر سچ آ گیا فوراً۔ سچ نے کہا کہ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، آپ نے اپنی مدر سے جھوٹ بول دیا۔ مدر سے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اپنی امی سے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ نے اپنی امی سے جھوٹ بول دیا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری دوسری اسٹوری ہے، اور پہلی والی اسٹوری جو ہے بڑی کمال کی تھی، بہت ہی زبردست۔ اچھا اب کیا ہوا کہ اس نے جو ہے وہ دوستی کر لی تھی جھوٹ سے، احمد نے۔ اب اس کے بعد احمد اسکول سے گھر پہ گیا۔ جب احمد اسکول سے گھر پہ گیا تو اس کی امی نے پوچھا ہاں بیٹا بتاؤ آج آپ نے کیا کام کیا اور کیسے کام کیا، مزہ آیا اسکول میں؟ جی امی مجھے تو بہت ہی اسکول میں مزہ آیا۔ اچھا تو آپ نے کام کیا کیا؟ بس ہم نے وہاں پر جو ہے وہ بہت اچھے کام کیے۔ تو اب وہ جب گھر پہنچا تو گھر پہ پہنچتے اس کی امی نے کہا بیٹا کھانا کھا لو۔ اب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، اس نے کہا امی مجھے ایک کام ہے کل۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کل میں آپ سے نا 50 روپے اور لے کر جاؤں گا۔ کیوں خیریت؟ اب دیکھیں یہ جھوٹ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کام اس سے دوستی کر لی تھی، تو جھوٹ نے اس کو ایک اور غلط چیز سکھائی۔ جھوٹ نے اس کو کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے گھر پہ جا کر کہنا ہے کہ مجھے 50 روپے چاہیے، اور ہم لوگ سارے اسکول کے بچے مل کر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے چوکیدار کی ہم مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے، چوکیدار کی ہیلپ کریں گے، کیونکہ چوکیدار کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس لیے سب نے جا کر جو ہے یوں کرنا ہے۔ تو جھوٹ نے جب اس کو سکھایا تو وہ چلا گیا گھر پہ، اور گھر پہ جا کر اس نے جو اپنی امی کو کہا کہ امی کل ہے نا میں 50 روپے لے کے جاؤں گا، ہم سب نے سوچا ہے کہ ہم اپنے چوکیدار کی ہیلپ کریں گے تاکہ وہ اپنا علاج کروا سکے۔ اس کی امی نے کہا واہ میرے بیٹے یہ تو آپ اچھے کام کرنے لگ گئے ہو ماشاءاللہ، لیکن یہ تو جھوٹ بول رہا تھا، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کس سے جھوٹ بول رہا ہے؟ اپنی مدر سے۔ اللہ اکبر۔ اپنی مدر سے بھی کبھی جھوٹ بولنا چاہیے؟ کتنی زیادہ خیال رکھتی ہیں ہمارا، آپ بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں، اور پھر بھی اگر ہم ان سے جھوٹ بولیں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا میں آپ کو ضرور جو ہے وہ 50 روپے دوں گی تاکہ آپ جو ہے وہ مصیبت کے وقت میں دوسروں کے کام آؤ۔ اس کی امی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس کی امی نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ شاباشی دی، اور ساتھ میں اس کے الٹی طرف میں لیفٹ سائڈ پر جھوٹ بیٹھا ہوا تھا۔ جھوٹ نے بھی اس کو کہا واہ شاباش گڈ ورکنگ، اور اس کے سیدھے ہاتھ پر سچ آ گیا فوراً۔ سچ نے کہا کہ آپ کو تو شرم آنی چاہیے، آپ نے اپنی مدر سے جھوٹ بول دیا۔ مدر سے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، اپنی امی سے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، آپ نے اپنی امی سے جھوٹ بول دیا۔ اللہ اکبر۔ تو امی سے تو آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا جو احمد تھا، احمد نے کہا کہ آپ دور ہو جائیے، مجھے آپ سے فرینڈشپ نہیں کرنی، میری فرینڈشپ ہے جھوٹ کے ساتھ، بس میں اسی سے جو ہے وہ دوستی کروں گا۔ خیر پھر جو ہے وہ اس نے وہ چلا گیا، سچ تھوڑا دور جا کے کھڑا ہو گیا، وہ دیکھ رہا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ احمد کب تک جو ہے وہ جھوٹ کے ساتھ دوستی رکھے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جھوٹ جو ہے وہ دور چلا گیا۔ اب اس کی امی نے کہا کہ بیٹا اب آپ جو ہے وہ اسکول کا ہوم ورک کر لو جو آپ کو کام دیا ہے۔ اب وہ کام کرنے کے لیے بیٹھا تو فوراً جھوٹ ہے نا آ گیا۔ جھوٹ نے کہا کہ بھائی آپ کام کرو گے اسکول کا؟ نے کہا ہاں بالکل کام تو کرنا ضروری ہے، کام اگر نہیں کروں گا تو ٹیچر جو ہے وہ مجھے ڈانٹیں گے، تو یہ تو اچھا ہوگا ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی ڈانٹے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کو پلاننگ کر کے بتاتا ہوں۔ اچھا ایسی اب کیا پلاننگ ہوگی؟
بھائی پلاننگ جو ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، میں آپ کی پہلے ایک سے دوستی کروانا چاہتا ہوں۔ کس سے دوستی کروانا چاہ رہے ہیں؟ ایک اور بیڈ ہیبٹ آئی ہے آج میرے ساتھ، میں اس سے آپ کی جو ہے وہ بھی دوستی کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا بلاؤ اس کو بلایا، اندر آ گیا وہ، اور وہ کون تھا؟ سستی، کام میں سستی کرنا۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کل ہم کر لیں گے، تھوڑی دیر بعد کر لیں گے، حالانکہ ابھی ٹائم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم کل کر لیں گے۔ تو یہ سستی جو ہے، جو بیڈ ہیبٹ تھی نا، وہ جو گندے والے علاقے تھے جہاں پر ساری بیڈ ہیبٹس رہتی تھی، وہاں سے جھوٹ نے اس کو کال کیا کہ آپ آ جاؤ، اس کے ساتھ دوستی کروانی ہے، اور میں اور آپ نے مل کر اس کو جو ہے وہ اسکول کا کام نہیں کرنے دینا۔ اللہ اکبر۔ اب جو ہے وہ اسکول کا کام تو اس نے نہیں کیا، اب اس نے سستی نے اس کو کہا کہ بھائی دیکھو آپ مجھ سے جو ہے وہ دوستی کرو، اور آپ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جھوٹ کو اس نے کہا کہ اچھا چلو میں اس سے بھی دوستی کر لیتا ہوں، لیکن کل تو میرے ٹیچر جو ہے وہ مجھے ڈانٹیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ارے کل کی کل دیکھیں گے بھائی، کل میں آپ کو پلاننگ بتاؤں گا، آپ کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے جو ہے وہ سستی سے بھی دوستی کر لی۔ اب جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ سچ نے کیا کیا، فوراً جو ہے وہ اپنی ملکہ کو کال کیا اور کہا کہ بھائی یہاں پر تو سستی بھی آ گئی ہے اس سے دوستی کرنے کے لیے، اور اس سے بھی اس نے دوستی کر لی ہے، جھوٹ کے ساتھ سستی بھی۔ اس نے کہا اچھا چلو میں جلدی سے بھیجتی ہوں چستی کو کہ فوراً وہ کام کرے۔ سستی کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے دونوں نے مل کر ان دونوں کو ہرانا ہے۔ جی ہم انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ احمد یہ بیڈ ہیبٹ چھوڑ دے۔ تو یہ اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ اس کے بعد کیا ہوا کہ احمد جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے یہ پیسے لے کے گیا، 50 روپے جو اس کی مدر نے بتائے تھے نا، اور وہ پتہ ہے پلاننگ کس نے کی تھی؟ وہ جھوٹ نے کی تھی۔ جھوٹ نے کہا تھا کہ میں آپ کو روزانہ برگر کھلاؤں گا، اس کے لیے اس نے پلاننگ کی تھی۔ دوسرے دن جا کر کسی کو بھی پیسے تو دینے نہیں تھے، تو چوکیدار کو تو پیسے دیے نہیں اس نے، اور بلکہ خود ہی برگر خرید کے کھا گیا۔ اللہ اکبر۔ کل بھی اس نے جھوٹ بول کے برگر لیا، آج بھی اس نے جھوٹ بول کر برگر لیا۔ تو اس طرح جھوٹ بول کر اگر ہم برگر لیں گے تو کل بھی حرام کھایا، آج بھی حرام، اور آج اس نے 2 سے دوستی کر لی، 2 سے۔ کس سے؟ ایک جھوٹ سے کی ہوئی تھی پہلے سے، اور دوسری کام چوری اور جو سستی تھی، بالکل کام کی کوئی نہیں تھی، کوئی کام وہ نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ دوستی کر لی۔ تو ایسی بیڈ ہیبٹ کے ساتھ دوستی کر لی اس نے واپس۔ تو کیا ایسی بیڈ ہیبٹ کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے، سستی سے دوستی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بالکل سست ہو جاتا ہے، اس سے کچھ بھی کام نہیں ہو رہے ہوتے اس سے، جب آدمی سست ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نا ٹینشن ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے۔ کیوں ڈپریشن کیوں ہو جاتی ہے؟ بھائی دیکھو، اگر آپ نے آج کے کام نہیں کیے ہوں گے تو کل آپ کے پاس 2 کام ہوں گے، ایسا ہی ہے۔ پھر اگر پرسوں بھی آپ نے کل بھی 2 کام نہیں کریں گے آپ تو پھر آپ کے پاس 3 کام جمع ہو جائیں گے۔ تو اس طرح ہمارے سامنے کام جمع ہوتے جائیں گے، بہت سارے کام ہو جائیں گے، اور جب بہت سارے کام ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پریشانی ہوگی، ڈپریشن ہوگا، ہمیں جو ہے وہ ہماری والدہ، ہماری مدر بھی ہمیں ڈانٹیں گی، اور ہمارے ٹیچر بھی ہمیں ڈانٹیں گے، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے تو پھر ڈپریشن ہوگا، اور جو ہے وہ پھر لوگ بھی جو ہے وہ نا ایسے بچے سے کام نہیں لیتے، لوگ اس پر جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے اس بچے کے اوپر۔ آپ کو اچھا لگے گا اگر جو ہے وہ کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ والا بچہ جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے اوپر ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی کام کرے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی آپ پر ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا، تو ایسا تو مناسب نہیں ہے، اس طرح تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے بن جائیں کہ کوئی ہم پر اعتماد ہی نہ کرے۔ ہمیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے فادر بھی کہیں کہ یس یہ تو گڈ بوائے ہے، یہ تو گڈ بیٹی ہے ماشاءاللہ، اور اس کو جو کام دیں گے وہ یہ کام کر لے گی۔ لیکن اگر ہم سستی کریں گے، ہم اپنے اندر جو ہے وہ چستی نہیں لائیں گے، تو ہمارے اوپر کوئی اعتبار، کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا کہ یہ تو کچھ کام کرنے والا ہے ہی نہیں، اس کو کچھ نہیں کہو، یہ بس ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے۔
اور بس موبائل میں جو ہے وہ چیزیں دیکھتے رہتا ہے. ہمیں ان چھٹیوں میں ایسے نہیں کرنا, ہمیں ان چھٹیوں میں چستی سے کام لینا ہے, اپنی مدر کی ہیلپ کروانی. جتنی بچیاں یہاں پر سامنے موجود ہیں, اور جو وزنی کام ہے, جو مشکل کام ہے, وہ سب بچوں نے کرنے ہیں جو یہاں موجود ہیں. تو اس طرح کر کے کام کریں گے تو پھر آپ کی جو ہے وہ مدر آپ کے لیے دعا دیں گی, اور جب مدر دعا دیں گی تو پھر کیا ہوگا, سارے کام سپیڈ میں ہو جائیں گے. اب یہ جو ہے وہ برگر جو ہے وہ لے کر چلا گیا, پیسے لے کے چلا گیا, اور وہاں جا کر اس کو تو دیے نہیں چوکیدار کو, اور خود وہ برگر خرید کے جو ہے وہ پیسوں سے برگر خرید کے اس نے کھا لیا. اس کے دوست اس کو کہنے لگے کہ یار آج آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ بھائی بس میری ایک سے دوستی ہو گئی ہے. کس سے دوستی ہو گئی ہے؟ بھائی میں نے جھوٹ سے دوستی کر لی ہے. جب سے جھوٹ سے دوستی کر لی ہے اور مجھے جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہوتا. کیا مطلب جھوٹ سے دوستی؟ بیڈ ہیبٹ سے دوستی آپ نے کر لی ہے. وہ جو اس کا دوست تھا اس کا نام تھا رفیق, تو کہا رفیق, کہنے لگا رفیق ہاں میں نے جو ہے وہ اس سے دوستی کر لی ہے, اس کی وجہ سے مجھے کیا ہوا ہے, کل بھی میں نے برگر کھایا اور آج بھی برگر کھایا, اور پتہ ہے میں نے اسکول کا کام بھی نہیں کیا. تو سر تو بھی ڈانٹیں گے, اب کیا کرو گے؟ بھائی ابھی دیکھتے ہیں, ابھی جھوٹ آ کے میرے کام میں کچھ بتا دے گا, کوئی پلاننگ بتا دے گا. پھر جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جب ہاف ٹائم ختم ہوا تو کلاس میں یہ سب بچے گئے, تو وہاں پر جو ہے وہ سر موجود تھے, سر اکرم موجود تھے. انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی سب بچوں انگریزی کا کام کس کس نے کر لیا, سب چیک کرواؤ. سب بچوں نے کام کیا ہوا تھا, صرف اور صرف اس احمد نے کام نہیں کیا تھا. سر کو غصہ آ گیا, ان سب بچوں نے کام کیا اور آپ نے کام کیوں نہیں کیا؟ سر میری نا فوراً ہے نا اس کے کان میں جو ہے نا جھوٹ نے کہا کہ بول دو, جھوٹ بول دو, میری امی کی طبیعت خراب تھی. اللہ اکبر, کہہ دیا کہ میری امی کی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے. اللہ اکبر. دیکھیں پہلے مدر کو جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا, جھوٹ بول کر ان سے پیسے لیے, اور پھر فرینڈشپ کس سے کر لی, سستی سے, اور پھر یہاں پر سر کو بھی جھوٹ بول دیا. یہ جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس اور ہمارے ٹیچر جو ہوتے ہیں, ان سے جھوٹ بولنے والا بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہمیں تو ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ سر نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, چلو بیٹا کل کر کے آ جانا. تو پھر اس کے بعد جب سر چلے گئے تو توفیق نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت ہی غلط کام کیا, سر کو آپ نے جھوٹ بول دیا. بھائی میری فرینڈشپ ہو گئی ہے جھوٹ سے, میں سارے جھوٹ بولوں گا, اس میں کون سی بات ہے؟ دیکھو وہ مجھے برگر بھی تو کھلاتا ہے نا, اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. تو ایک برگر کے لیے اس نے سچ سے دوستی ختم کر دی, اور چستی سے دوستی ختم کر کے کام بھی جو ہے وہ نہیں کر رہا تھا. پھر کیا ہوا, پھر آگے جو ہے وہ تیسرے دن کیا اس نے برگر کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا, اور کون سی بیڈ ہیبٹ سے اس نے دوستی کی تھی, انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, سب بچے ریڈی رہیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں؟ ہاں, تو آج کی کلاس پھر ہم یہیں پر ہی آف کریں گے. جزاکم اللہ, بس یہیں تک رکھتے ہیں آج کی کلاس کو, انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.